میرے ذہن میں ہے شیخ الہند کی ذات کے حوالے سے میں سوچ رہا ہوں میں کس پہلو کا تذکرہ کروں، کون کون سی پالیسی آپ کے سامنے بیان کروں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات کی جرت کی داستانوں کا تذکرہ کروں، میں شیخ کی ذہانت کے واقعات پیش کروں، شیخ کا علمی مقام پیش کروں، دنیا بھر میں شیخ کی ذات سے پیدا ہونے والی تعلیقات کا تذکرہ کروں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی شاگرد جن نے دنیا میں انقلاب برپا کیا ان شاگردوں کا تذکرہ کروں، یا مالٹا کی جیل میں بیٹھ کے تفسیر لکھی اس کے علمی نکات کا تذکرہ کروں۔ شیخ الہند کی کس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے نکلنے والے پہلو کا تذکرہ کیا جائے۔ میں اختصار کے ساتھ دو تین باتیں عرض کرتا ہوں، اللہ رب العزت مجھے بات کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی کا خلاصہ آدمی دو چار لفظوں میں کہنا چاہے تو بات کہہ سکتا ہے کہ شیخ الہند 1851 میں پیدا ہوئے ہیں، شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ 1871 کو مدرس بنے ہیں، 1891 کو صدر مدرس بنے ہیں، 1915 کو سعودیہ کا سفر کیا اور ترکی کے گورنر سے ملاقات کی ہے، 1916 کو شیخ انتقال ہوئے ہیں اور 1920 کو رہا ہوئے ہیں اور 30 ستمبر 1920 کو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ان کی زندگی خلاصہ آدمی 1 منٹ میں بیان کر سکتا ہے، لیکن حضرت شیخ کی زندگی کے حوالے سے میں ایک دو باتیں عرض کرتا ہوں، ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نمبر 1، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا کام کیا تھا؟ بہت بڑا شیخ الہند کا کام یہ تھا کہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے امت کو افراد عطا فرمائے ہیں۔ جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے کتب تحریر کر کے نہیں دی بلکہ 1,24,000 کتابیں اصحاب پیغمبر کی شکل میں عطا فرمائی ہیں۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اگرچہ بڑی اہم تصانیف کی ہیں، میں ان کا تذکرہ کروں گا، لیکن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کی شکل میں امت کو وہ کتب عطا فرمائی ہیں۔ اگر کسی نے شیخ الہند کی سیاست کو دیکھنا ہو تو مولانا عبید اللہ سندھی کو پڑھے، شیخ الہند کی اگر کسی نے حدیث تانی کو دیکھنا ہو علامہ انور شاہ کشمیری کو پڑھے، اگر شیخ الہند کے تصوف کو دیکھنا ہو حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کو پڑھے، اگر شیخ الہند کے میدان جہاد کو دیکھنا ہو مولانا حضرت حسین احمد مدنی کو پڑھے، شیخ الہند کی فن تفسیر کو دیکھنا ہو علامہ ظفر احمد عثمانی کو دیکھے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے اگر فتویٰ نویسی کو دیکھنا ہو تو مفتی کفایت اللہ دہلوی کو دیکھے، اگر شیخ الہند کے درد تبلیغ کو دیکھنا ہو حضرت مولانا الیاس دہلوی کو دیکھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات ہے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو خدا نے جو صفات عطا فرمائی ہیں اصحاب پیغمبر میں تقسیم ہوئی ہیں۔ میرے نبی کی صفت جمال ہے، میرے نبی کی صفت جلال ہے۔ اگر پیغمبر کی صفت جلال دیکھنی ہو ابو بکر حضرت عمر بن خطاب کو دیکھو، اگر پیغمبر کی صفت جمال دیکھنی ہو ابو بکر صدیق کو دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر ایسے اوصاف سارے صحابہ میں تھے، لیکن بعض اوصاف بعض صحابہ میں بالکل نمایاں ابھر کر سامنے آئے ہیں۔ شجاعت دیکھنی ہو حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھو، حیا دیکھنا ہو حضرت عثمان غنی کو دیکھو، حدیث کو بیان کرنا دیکھنا ہو حضرت ابو ہریرہ کو دیکھو، امانت کو دیکھنا ہو ابو عبیدہ بن جراح کو دیکھو، پیغمبر کے راز کو دیکھنا ہو حضرت حذیفہ کو دیکھو، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کو دیکھنا ہو عبد الرحمن بن عوف کو دیکھو، میرے پیغمبر کی تفقہ کو دیکھنا ہو عبداللہ بن مسعود کو دیکھو۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ جس طرح پیغمبر کے اوصاف تمہیں تقسیم ہوتے ہوئے پیغمبر کے صحابہ میں نظر آئیں گے تو بالکل اسی طرح حضرت شیخ الہند کے اوصاف تمہیں شیخ الہند کے شاگردوں میں نظر آئیں گے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے نبوت کی طرز میں اپنے شاگردوں کی یوں تربیت کی ہے۔ ایک شاگرد آیا ہے شیخ الہند کے جانے کے بعد وہ دنیا میں چھا گیا ہے، تاریخ میں واقعہ لکھا ہے۔ شیخ الہند تشریف فرما تھے، شیخ الہند کے پاؤں کو دبایا جا رہا تھا، علامہ انور شاہ کشمیری کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ علامہ انور شاہ کشمیری کو شیخ الہند نے پوچھا میرا بیٹا رونے کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے استاد محترم رونے اس بات پر ہے آپ دنیا میں آپ موجود ہیں، ہمیں مسئلے میں الجھن پیش آتی ہے، ہم آپ سے پوچھ لیا کرتے ہیں جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے مجھے سمجھ نہیں آتی، میں اپنی الجھن علم سے دور کراؤں گا۔ حضرت شیخ الہند فرمانے لگے بیٹا انور شاہ تمہیں الجھن اس لیے محسوس ہوتی ہے آج میں زندہ ہوں، جب میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد تم ہی تم ہوگے۔ آج رجوع تم مجھ سے کرتے ہو، آئندہ نسل رجوع تم سے کریں گی۔ جب تک میرے پیغمبر زندہ تھے
اس دنیا میں تھے، اصحاب پیغمبر کو مسئلہ پیش آیا، نبوت کے در پہ حاضریاں دیتے، جب بعد والوں کو مسئلہ پیش آیا، لوگ اصحاب پیغمبر کے در پہ حاضریاں دیتے ہیں، تو شیخ الہند نے نبوت کی طرز پہ اپنے شاگردوں کو